جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یقین ہو گیا کہ اب زندگی کی چند سانسیں ہی باقی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیزوں کو پاس بلا کر ان سے رخصت ہونا شروع کیا۔ صاحب روضۃ الاحباب لکھتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلا کر اپنے سینے سے لگایا اور دیر تک آنکھیں بند کیے رہے۔ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ روح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مفارقت کر گئی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا، بابا بابا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر کہا، بابا میری جان آپ پر قربان ہو، آنکھ تو کھولیے، کچھ بات تو کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، بیٹی رو مت، تمہارے رونے سے آسمان پر ملائکہ روتے ہیں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے چہرے سے آنسو پوچھے اور فرمایا، خداوندہ فاطمہ کو میری جدائی میں صبر عطا فرما۔ پھر جناب سیدہ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، پیاری بیٹی، جب فرشتے میری روح قبض کر لیں تو کہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک انسان کے لیے ہر مصیبت کا ایک بدل ہوتا ہے۔ جناب سیدہ علیہ السلام نے رو کر عرض کیا، بابا آپ کا نعم البدل دنیا میں کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا، بابا کیا آج آپ پر تکلیف زیادہ ہے؟ فرمایا، بیٹی آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی تکلیف نہ رہے گی۔ پھر فرمایا، حسن و حسین کو میرے پاس بلاؤ۔ دونوں صاحبزادے حاضر ہوئے، نانا کو سلام کیا اور پاس بیٹھ گئے۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ ان کو روتا دیکھ کر گھر میں جتنے زن و مرد تھے سب رونے لگے۔ امام حسن علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک اور امام حسین علیہ السلام نے سینہ مبارک پر اپنا سر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھول دیں اور اپنے دونوں نور چشموں پر حسرت سے نظر ڈالی، پھر ان کا بوسہ لیا، بالوں کی خوشبو سونگھی اور ان کی محبت و تعظیم کے متعلق حاضرین کو وصیت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی علی کو بلاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر سے اپنا سر اٹھایا اور حضرت علی علیہ السلام کے بازو پر رکھ کر سہارا لیا۔ پھر فرمایا، علی میں نے لشکر اسامہ کی تیاری کے لیے فلاں یہودی سے اتنی رقم قرض لی تھی، اس کو ضرور ادا کر دینا۔ اے علی تم ہی وہ شخص ہو جو قیامت کے دن سب سے پہلے حوض کوثر پر میرے پاس پہنچو گے۔ میرے بعد تم پر بہت سے مصائب نازل ہوں گے، لیکن تنگ دل نہ ہونا، صبر سے کام لینا۔ جب دیکھو کہ دوسرے لوگوں نے دنیا کو اختیار کیا ہے تو تم دین کو اختیار کرنا۔ یہ کہتے کہتے اللہ کے آخری رسول کی حالت متغیر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احتضار کے آثار ظاہر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی گود میں ہی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔